حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا تو میں نے ایک چمکتے دانتوں والے اور کالی داڑھی والے نوجوان کو دیکھا جس کے گرد لوگوں کا رش بڑا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی جی یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہے، چمکدار دانت، کالی سیاہ داڑھی، نوجوان ہے، اتنے بزرگ ان کے گرد بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تو بس رنائیں پیاری لگنے لگی، میں دور دور سے دیکھنے لگ گیا اور میں نے سوچا کہ رش بڑا ہے، اگلے دن کل آؤں گا، ذرا پہلے آؤں گا۔ فرماتے ہیں عصر سے مغرب تک میں ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کے آتے، وہ جواب دیتے تو میں نا ظہر کے بعد ہی چلا گیا، لیکن جب میں پہنچا نا تو میرے پہنچنے سے پہلے حضرت معاذ بن جبل مسجد میں کھڑے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی ملاقات ہو جائے تو ظہر سے عصر تک وہ نفل ہی پڑھتے رہے، نوافل میں لگے رہے۔ کہتے عصر کی نماز پڑھ کے سارے لوگ ان کے گرد بیٹھ گئے، کوئی اپنی بات کرنے لگا، کوئی اپنی، پھر مجھے پیار تھا تو میں کوئی بات کرنے نہیں آیا تھا، میں تو پیار کرنے آیا تھا، میں تو مطالبہ رکھنے نہیں آیا تھا، میں تو اللہ کے بندے سے پیار کرنے آیا تھا، تو پھر میں چپ رہا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے نا تو حضرت معاذ نے خود میری طرف توجہ کی، چپ رہ سے تو موتی مل سے اجے چپ رہ سے تے ذکر کرے تے ہیرے تے جے پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے تے نالے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا او جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ اور میں نے کوئی سوال نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی، بالکل دور بیٹھا رہا۔ حضرت خود فارغ ہو کے کہنے لگے، ابو ادریس خولانی فرماتے مجھے کہنے لگے آپ نے کوئی بات نہیں پوچھی؟ تو میں نے کہا حضور میں نے کوئی بات نہیں پوچھی، مجھے بس پتہ چلا آپ حضور کے غلام ہیں تو غلاموں سے پیار کرنا میرا عقیدہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے آپ مجھ سے کیوں پیار کرنے لگے؟ فرمانے لگے للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کوئی مطالبہ نہیں دوسرا، کوئی رضا الہی بس۔ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ واقعی؟ کہاں؟ پکی بات ہے، واقعی؟ کہاں؟ فرمانے لگے سنو پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام سے خود سنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب فرماتے ہیں جو دو بندے میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ او بھائی آپ بھی پیار کریں، آپ بھی پیار کرو، خواجہ اجمیر سے پیار کرو، مجدد الافسانی سے پیار کرو، حضرت باولک نقشبند بخاری سے پیار کرو، داتا علی حجویری سے پیار کرو، غوث پاک سے پیار کرو، فاضل بریلوی سے پیار کرو، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ داتا صاحب پتہ ہے کتنے بڑے صوفی ہیں، حضرت غوث پاک جیلانی ان کی تعریفیں کیا کرتے، اور ہم تو داتا صاحب کو بھی تکلیف نہیں دیتے، بالکل نہیں، نہ ہم جا کے کہتے حضور مہربانی کریں، کوئی بات نہیں کرتے، ہم کیوں اپنے بزرگوں کو تکلیف دیں اور فلان کے لیے دعا کر دو، کاروبار کو نہیں دعا کریں، اولاد کو، یہ تو اللہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں، اس نے جب تک جان دی ہے روزی اس نے دینی ہے، یہ تو کام ہو رہا ہے، ہم تو جا کے انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں تشریف لائے تو ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے سبب سے ہمیں رسول اللہ کی غلامی نصیب ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں ان لوگوں سے پیار کرو، اور یہ بھی ہمارا مسئلہ ہمارے نبی پاک نے حل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ کسی قوم سے پیار کرنے لگ جاتا ہے لیکن ان سے کبھی ملا نہیں تو اسے بھی کچھ ملے گا؟ انہوں نے تو کہا تھا نا کچھ ملے گا، تو حضور نے گویا کہہ دیا سارا کچھ ملے گا۔ یا رسول اللہ ملا کچھ نہیں تو کیا پیار بڑا کرتا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو دو پیار کرنے والے ہیں نا اللہ انہیں اکٹھے جنت میں داخل فرمائے گا، سارا کچھ ہی ملے گا، سارا کچھ ہی۔ حضرت حرم بن حیان کا بھی بزرگ ہے، کہتے ہیں مجھے حضرت ویس کرنی سے محبت ہوگی، میں انہیں ڈھونڈنے نکل پڑا، یمن گیا، کرن گیا، میں نے پوچھا ویس کرنی کو جان، تو کہنے لگے چھوڑ یار وہ تو دیوانہ ہے، روڑی سے چیزیں اٹھا کے دھوتا ہے اور کھا لیتا ہے، جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ پھینک دیتے ہیں، اسے پابند لگا کے پہن لیتا ہے، اور اس طرح کا دیوانہ ہے کہ جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اور جب دنیا ہنس رہی ہوتی ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اسی دے کسے دے کچھ نہیں جلگتے، نہ کوئی ساڈا دردی
تو مل کے کیا کرے گا؟ کہا بس میں نے اس دیوانے سے ملنا ہے. تم تو کہتے ہو چھوڑ ملنا نہ، لیکن یہ وہ والا دیوانہ ہے کہ جس کی تعریفیں مدینے والے رسول نے ممبر پر بیٹھ کے بیان فرمائی ہیں. ملاقات نہ کروں اس شخص سے. کہتے ہیں میں گھر گیا تو کیا انہوں نے کہا وہ تو نکل گیا، جب تک اماں موجود رہی وہ موجود رہے، جب تک اماں وصال کر کے انہیں میں نے ٹھکانے کوئی نہیں رکھا. لوگ ملنے بڑھاتے ہیں، لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں. اٹھ بولیا چلو اتھے وسیے جتھے وسدے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. وہ نکل گئے. وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا کہاں جاؤں؟ سنا ہے، پکا نہیں پتا، سنا ہے حج کرنے چلے گئے. حرم بن حیان کہتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں پہنچا تو لوگوں سے کہا ادھر بحث کرنے. کہا ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. کہا یار ان کی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے، تھوڑی یہاں ہے، تھوڑی یہاں ہے، تھوڑی یہاں ہے، گنی نہیں، تھوڑی داڑھی ہے، قد لمبا ہے، وجود پر برس کے نشان ہے، سلام کلام سے کسی سے کلام نہیں کرتے، دیوانہ سا رہتا ہے، الگ سا رہتا ہے، علیحدہ سی اس کی دنیا ہے. اس کا ہاں اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، پر وہ تو حد سے فارغ ہو کے مدینہ شریف چلا گیا. کہتے ہیں میں یمن سے بیت اللہ گیا، مکہ شریف، مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچا تو انہوں نے کہا ہاں ایک دیوانہ آیا تھا یہاں. لوگ تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے، وہ جب تک رہا روتے ہی رہا. ایک شخص آیا تھا، اس کی آنسو نہیں خشک ہوئے، لباں دے موراں لگیاں، بولن دی جاج بھل گئی، اوتھے زبانہ تئیں کھولن دی جاج بھل گئی، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. کہا وہ صرف رویا ہے، اس نے دوسری بات ہی کوئی نہیں کری. کہنے لگے وہ جو روتا رہا ہے نا وہی تو حضرت اویس ہے. کدھر گئے؟ کہا چلے گئے. کہتے ہیں ایک نشان ملا کہ کوفے گئے. میں کوفے پہنچ گیا تو کہتے ہیں وہاں سے پتہ چلا کہ فرات کے کنارے جھونپڑی لگا کے رہنے لگے. کہتے ہیں میں فرات کے کنارے پہنچا تو وضو کر رہے تھے، میں سمجھ گیا یہی ویس. حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، ادھر ہی منہ کر کے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. میں نے کہا حضور آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی واقف ہے، میں جانتا ہوں تجھے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں بڑی دیر سے آیا ہوں. بڑی کہنے لگے ہاں تیری جد و جہد کی وجہ سے تو میں نے تیری ملاقات چاہی، ٹائم دے دیا، اب بتا کس کام آیا ہے؟ کہا حضور بس زیارت کرنی تھی. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ادھر دیکھنا، فرمانے لگے اے اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. اور یار دیکھو تو صحیح، ولی کو ڈھونڈنے نکلے، ولی کو ڈھونڈنے تھے، مل جنت گئی. یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دے. ہاتھ پھیرے تو کہنے لگے جا اب تو مجھے بھی اللہ اللہ کرنے دے، بس جا تیری میری ملاقات ہو جائے گی. لوگ ڈھونڈتے پھرتے تھے یار ادھر کیا حال ہے، کون جاتا ہے کسی کی سے ملنے. کوئی کام پڑ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تب گئے، اور مشکل آ گئی تو تب گئے. تو کبھی اس لیے گیا ہے کہ جا کے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے ڈٹ کے بندے کبھی گیا ہے تو فقط رضا الہی کے لیے؟